بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت حکومت پاکستان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے۔ آج وزیر اطلاعات پنجاب جناب فیض الحسن چوہان نے بھی دھواں دار پریس کانفرنس کی اور وہ حلف نامہ شہباز شریف صاحب کا انہوں لہرا کے دکھایا، جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے ان کے باہر جانے کی ضمانت دی اور واپس آنے کے 4 ہفتے کے اندر ان کو واپس لانے کی بھی ضمانت دی گئی تھی۔ پاکستان کا وہ کون سا قانون ہے کہ جس کے تحت نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ایک سیاسی گیم ہے کا حصہ سمجھا جائے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے اندر ذکر کریں گے جناب اکبر بگٹی صاحب کی آج برسی بھی ہے، ان کو بھی یاد کریں گے، اور ساتھ ہی ایک جماعت اسلامی پاکستان جو آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے، آج اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان 79 سالوں کے اندر جماعت اسلامی نے کیا کھویا کیا پایا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آپ اپنے پروگراموں میں بھی یہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ ساری صحیح لا حاصل ہے، نواز شریف صاحب جہاں گئے ہیں وہاں پہ پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا، عملداری نہیں ہے، تو کون سا طریقہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ حکومت واپس لا سکے؟ نہیں، بالکل کوئی طریقہ نہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کو بیوقوف بنانا بند کر دیا جائے۔ مجھے بڑی ترس آتا ہے اس 22 کروڑ عوام کی قوم کو، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو اپنے لیڈروں کو فالو کرتے ہیں اور پھر اندھا دھند فالو کر لیتے ہیں۔ اس دن ہم نے تفصیل سے کہا تھا کہ بیسیکلی ضامن جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس 10 ارب روپیہ ہے۔ ضامن تو شہباز شریف صاحب ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ضمانت کی عدالت میں بنیاد جو ہوتی ہے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کورٹ۔ ہو سکتا ہے اور یہ مقبول جان کے پاس 50 ارب روپیہ ہو، لیکن عدالت کہے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی مجرم کو واپس لا سکے، اس کی ضمانت۔ لیکن آپ کے پاس ہو سکتا ہے صرف 1 لاکھ روپیہ ہو، لیکن وہ کہے کہ عثمان صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ یہ واپس لا سکتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کورٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ضامن رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنے اس کو جورسڈکشن کے اندر رکھتے ہیں۔ صحیح ہے کہ کہا پھر آپ نے اس کو علاج کرانے کے لیے باہر بھیجا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اب چلا جاتا ہے، پہلے بھی آج تک ضامن کی گرفتاری نام کی کوئی چیز مطلب قانون کے اندر نہیں ہے، زیادہ اس کی جرمانہ عائد ہو جاتا ہے 25%، کیونکہ ظاہر بات ہے عدالت کے نے ہی اس پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور عدالت نے ہی جانچا پرکھا ہوتا ہے کہ یہ واقعی لا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب پہلے اس نے کہا تھا کہ ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے۔ اب باہر میں پاکستان کی نہ سپریم کورٹ کا قانون چلتا ہے، نہ پاکستان کی اپنا کوئی قانون چلتا ہے، اور ایک ایسے ملک میں چلا گیا ہے جہاں آپ کی قیدیوں کے تبادلے کا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جہاں سے چلتے لندن کہتے ہیں فلائٹ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو لینے جا رہا ہوں، فلائٹ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور اس کی ٹکٹ بک کرا کے تو اس کہتے ہیں بھائی ساتھ چلو، اور بھائی جو ہے عدالت میں ایک چھوٹی سی درخواست دے دیتا ہے کہ میرا بھائی مجھے زبردستی اغوا کر کے لے جا رہا ہے، تو شہباز شریف اگلے دن جیل میں ہوگا وہاں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ایک آزاد شہری کو جو عدالت کے حکم پر وہاں پہنچا ہے ڈیو کورس آف لا اس کے بغیر نہیں لا رہے۔ چلے قانونی رائے لے لیتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے پوچھتے ہیں کہ راستہ کیا ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا۔ جی السلام علیکم عرفان قادر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہی سوال آپ کی جانب کہ جی حکومت تو تمام تر کوششیں کر رہی ہے کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، قانونی ٹیم کو بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے، آپ کی رائے میں طریقہ کیا ہے واپسی کا؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی واپسی جو ہے وہ پری میچور ہے اس پہ سوچنا کہ ان کی واپسی ابھی ہو، کیونکہ ان کے خلاف اس وقت ٹوٹل 4 کیسز ہیں، 3 اپیلیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، ان میں سے 2 میں ان کی سینٹنس سسپینڈ ہوئی ہے اور 1 میں وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ تو جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تو ان کے اریسٹ کی بات نہیں آئے گی، اور وہ 2 کیسز ایسے ہیں جس میں کہ ارشد ملک جو ہے وہ ان کا اپنا کانڈکٹ جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے بھی ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہے اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز کی کمیٹی نے بھی ان کو نکال دیا وہاں سے۔ تو وہ جو فیصلہ الزیہ کا اس کو تو مینٹین کرنا کافی مشکل ہو جائے گا کسی بھی جج کے لیے، کیونکہ یہ اوریا صاحب جانتے ہیں قانون کو کہ شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، وہ استغاثے کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس واسطے یہ 3 کیس تو میرے نزدیک اس میں فی الحال تو پکڑنے کی سٹیج نہیں ہے۔ ہاں جب یہ فیصلے ہیں تو اگر کوئی مینٹین ہوتی ہیں تو پھر بات آئے گی، اس وقت ان کے پاس کیا طریقہ کار ہے میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ لیکن ایک کیس اب رہ جاتا ہے توشے خانے کا۔ توشے خانے کے کیس میں گیلانی صاحب کی ہیں، زرداری صاحب کی ہیں، ان کو بھی اگر اس وقت وہ باہر ہیں تو میاں صاحب کو اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اس کیس میں، بلکہ جو بڑے کیسز ہیں میاں صاحب کے خلاف
وہ بھی جب ریفرنس فائل ہو چکے تھے تو میاں صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اگر ہاتھی کی یعنی کرپشن پہ تو ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا, یعنی ایلیگیشن پہ ہاتھی کی کرپشن کی ایلیگیشن پہ تو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا, لیکن چوہے کی ایلیگیشن پہ ان کو اگر اریسٹ کر لیں تو اس سے وہ حکومت کا فیس کیسے لگے گا. میں یہ سمجھتا ہوں عثمان صاحب اور ارجا صاحب کہ ہماری جو فیڈرل کیبنٹ ہوتی ہے یہ وزیر اعظم کے مشیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے چپڑاسی نہیں ہوتے, اور ان کا لیول بھی تقریباً وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے. اور مشاورت میں ان کو ایسے مشورے دینے چاہیے وزیر اعظم کو جو کہ ریزنیبل ہوں, جو کہ سمجھداری پہ مبنی ہوں, نہ کہ ایسے ان کو مشورے دیں کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہ چلے اور ایک اس قسم کا فیصلہ ہو جائے. ابھی میں وہ جو انٹرویو سن رہا تھا اولیا صاحب کا, اور اولیا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ انڈر ٹیکنگ بات جو میں نے ابھی شروع میں آپ سے سنی, تو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اس پہ کسی کو کیا اریسٹ کریں گے, وہ جس قسم کی انڈر ٹیکنگ لکھی ہے. اور اریسٹ وغیرہ کا پکڑ دکڑ کی اس وقت فی الحال یہ جیسے انہوں نے کہا اولیا صاحب نے, یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا احتساب ہوتا ہے آج کل پاکستان میں. آج کل نہیں, مدتوں سے یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا ہی ہو رہا ہے, اور اسی لیے ہم حکومتیں ختم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن کرپشن جو ہے وہ نہیں رہتی ہے. تو جب تک ہم سیاست کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کریں گے ہم اسی طرح سے ڈبکیاں لگاتے رہیں گے. اچھا عرفان خان صاحب, ایک فکرہ بڑا عجیب سا شیخ رشید نے کل کہا, میں چاہوں گا آپ سے تبصرہ کریں کہ جی نواز شریف جب اس نے جہاز پہ چڑھتے دیکھا عمران خان نے تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں صحیح بات ہے. جی ہاں, اس پہ مجھے جو یاد پڑتا ہے کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, ساری کیبنٹ سے مشاورت کی گئی تھی. کیبنٹ نے کہا تھا کہ ان کو جانے دیا جائے. حکومتی ڈاکٹرز جو تھے ان کا بھی یہی ٹیک تھا کہ ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خطرناک حد تک کم ہو گئے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ فیصل سلطان کو میں نے بھجوایا, شوکت خانم والے, انہوں نے رپورٹس کا جائزہ لیا, انہوں نے کہا کہ واقعی طبیعت خراب ہے, اس لیے ہم نے پھر فیصلہ کیا ان کو بھیجنے کا, اور آج کہہ رہے ہیں کہ ساری رپورٹیں ڈرامہ تھی. ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں ہم کس قدر سیاست کے معراج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. تو بس یہی طریقہ کار اس وقت چل رہا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کے ساتھ کیا میں گفتگو کروں گی. عرفان قادری صاحب, ایک آخری سوال, اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومتی ٹیم کے رکن ہوتے تو اس وقت عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیتے آپ؟ میں ان کو کہتا کہ میاں صاحب کو کہیں کہ آپ تشریف لائیں, آپ کو قطعاً اریسٹ نہیں کیا جائے گا, آپ کو بڑی عزت سے پاکستان میں لایا جائے گا, اور بے فکر ہو جائے, ہم آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے. وہ جب قانون آپ کے خلاف فیصلہ دے گا تو پھر جو بھی قانونی فیصلے آئیں گے آئندہ آنے والے وقت میں اس پہ پھر عمل درآمد ہوگا. فی الحال ہم آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو کمفرٹ دیتے ہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی کمفرٹ دیتے ہیں کہ آپ کے علاج کے لیے بھی پوری حکومت جو ہے حکومتی مشینری کوشاں رہے گی. آفٹر آل آپ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, اور یہ وزراء اعظم جو ہے ان کو بہت ساری مراحت دی جاتی ہیں تاوقتے کہ ان کی کنوکشن نہ ہو جائے. چلیں جی, بہت اچھا مشورہ ہے, اسی لیے تو شاید آپ ٹیم میں شامل بھی نہیں ہیں, اسی لیے وہ کرتے بھی نہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو عرفان صاحب کہ جس طرح نواز شریف کے جانے کے کوئی 5-6 سال بعد یہ بات کھلی تھی کہ نواز شریف کو کون لے کے گیا پہلی دفعہ, ہریری لے کے نہیں, ہریری کے پیچھے کون تھا؟ ہریری کے پیچھے آکسفورڈ میں اوباما نے, کلنٹن نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے ایشورنس دی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, اور پھر آئی میڈ اٹ شیور کہ ہریری اور یہ لوگ جائیں اور اس کو لے کے آئیں, کیونکہ سعودی عرب بھی امریکہ اگر مخالفت کر رہا ہوتا تو نواز شریف نہیں جا سکتا. یہ بھی نواز شریف کا جو جانا ہے اس کے بعد بات کھلے گی کہ کون سا دوست برادر ملک. 2 ملکوں کا نام تو آ رہے ہیں نا جی, قطر کا نام ہے, ترکی کا نام ہے, نہیں وہ اور اس کے ساتھ چین کا نام. بنیادی طور پر چین نے بہت زیادہ, میری جہاں تک اطلاعات ہے, بہت انفلوئنس استعمال کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ چین کی شروع میں ہمارے وزیر اعظم صاحب سے ایک ناراضگی بھی چل رہی تھی, پھر اس کے بعد ان کی کیبنٹ سے بھی ناراضگی چل رہی تھی, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں دھرنے کی وجہ سے, دھرنے میں انہوں نے ان کو خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ عرصے کے لیے رک جائیں, اور پھر نواز شریف نے اس دھرنے کو ایکسپلائٹ کیا تھا کہ یہ اس لیے ہم نہیں بلا رہے
کہ یہ دھرنا دیے بیٹھے اور چین کو تو نہیں پتا حالات کیسے نیچے، تو لیکن اس کے بعد ہوا جاتا ہے کہ یہ نہیں رکے تھے. اس لیے پاکستان کا یہ واحد وزیر اعظم تھا کہ جس کو اتنی وارم ریسیپشن نہیں ملی تھی چائنا میں، آپ کو یاد ہوگا. صحیح ہے. پھر میری جہاں تک اطلاعات کا تعلق ہے اس تک غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ جس وقت یہ وہاں جانا چاہ رہے تھے کووڈ کے معاملے کے اندر تو یہ خود نہیں جا سکے تھے. عارف علوی کو انہوں نے کہا تھا کہ بھیجا جائے، تو عارف علوی کا واحد دورہ وہی ہے. تو بنیادی طور پر چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ملتان کے اس کے اوپر اور اس کے اوپر کرپشن کے کیسز نکالنے کی ملتان میٹرو کے اوپر تو چائنیز ایمبسی بیچ میں آ گئی تھی کہ کیا تم لوگوں نے شور بچایا ہوا ہے، ہم اپنے بندے لٹکاتے پھرتے ہیں اور تم نے کرپشن کے پولیٹیکل پوائنٹس کو خبردار پولیٹیکل پوائنٹس کو لنک کی اور کسی کو نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پر نہ سعودی عرب نواز شریف کو نکال سکتا تھا، نہ قطر نکال سکتا تھا، نہ ترکی نکال سکتا. تو ترکی کا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ ترکی اردگان آپ کو لے جائے؟ ترکی کے تو پاکستان میں پیسے لگاتے کماتے ہیں. آج ترکی کی بسوں کو نکال دیں، ان کی کمپنی فیل ہو جاتی ہے اس پورے علاقے سے. چائنا کا بنیادی انفلوئنس تھا، اور چائنا یہ سمجھتا ہے آج بھی کہ ایک سٹیبل پاکستان ہمیں ضروری ہے. ہمیں یہ ہر وقت میں بینڈ بج رہا ہے کرپشن فلانا فلانا، ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے، لیکن ہم نہیں سن رہے. ہر بات ہے تو یہ کبھی وقت آئے گا، یہ میرا پروگرام ریکارڈ رکھیں کہ جب باتیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا. چلیں جی ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بلوچ رہنما اکبر بگٹی صاحب کی آج برسی منائی جا رہی ہے. ان کی شخصیت اور پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات کا ہم ذکر کرتے ہیں. اور یہ صاحب بہت زیادہ وقت آپ نے بلوچستان میں گزارا، اور اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک خاص محبت کا رشتہ بھی تھا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھایا، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، وہ تو ایک فیز تھا ان کی زندگی کا، لیکن انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ دیکھیے، اسٹیٹ کے خلاف یہ مقبول بگٹی نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے. مقبول بگٹی تو ریفیوج میں چلا گیا تھا. یہ آپ سے کس نے کہتے اسٹیٹ؟ نہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بتایا یہی جاتا ہے ریاست کو للکارا اور اس کے خلاف بندوق اٹھائی، پہاڑوں پہ چڑھ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بلوچستان کے لوگ جو ہیں بہت تکلیف دہ صورتحال تک آپ سے گلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اس سارے معاملے کو ہم پوری طرح پیش نہیں کرتے. دیکھیں، اس وقت پوری پاکستان کے اندر مشرف کے خلاف ایک صورتحال چلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے جنڈا چیچی کا واقعہ ہو چکا تھا. ٹھیک، اور جنڈا چیچی میں مشرف کے اس کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، اور باقاعدہ وہ سارا سیم طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ بقول ان کے مشرف کے ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوا ہوگا، راکٹ کا حملہ ہوا تھا بچ کر. لیکن کیا راولپنڈی میں اور ڈیرہ بگٹی میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا ٹریٹمنٹ کے حساب سے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، ویسے ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے ڈیرہ بگٹی پہ ایکشن کر دیا، شروع کر دی. کی ضرورت تھی پاکستان میں شمولیت کے لیے. نواب اکبر بگٹی اگر پاکستان کو ووٹ نہ دیتا تو آج بلوچستان کے یہ علاقے جو کہ سبی ہے، جو کہ کوئٹہ ہے، جو کہ جوب ہے، جو کہ لورالائی ہے، برٹش بلوچستان، خان قلات کی ریاست تو علیحدہ تھی اس وقت. ٹھیک، یہ شامل نہ ہوتے پاکستان کا. شاہی جرگاہ میں اکبر بگٹی کا ووٹ. اکبر بگٹی کو پوری زندگی میں میں نے صرف ایک شخص کے سامنے جھک کے سلام دیتے ہوئے اس کی تصویر دیکھی ہے. وہ خود بتایا کرتا تھا کہ میں بہت متاثر تھا اپنا قائد اعظم محمد علی جو، ورنہ نواب اکبر بگٹی کا معاملہ یہ تھا کہ گلے میں ہاتھ نہیں ڈلواتے تھے، ہاتھ آگے کرتے تھے، گلا جھکنا پڑے گا. اس طرح کا عجیب و غریب ان کی شخصیت تھی. اس کے باوجود 1974 میں جب انسرجنسی کی صورتحال ہوئی، آپ کو کون سا بندہ ملا وہاں پر گورنر لگانے کے؟ نواب اکبر بگٹی. اور نواب اکبر بگٹی کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ ایک انصاف پسندی کا عالم اس قسم کا تھا کہ بلوچستان کے اندر کوئی سیٹلر، کوئی بلوچ، کوئی پشتون، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو اپنے آپ کو سیف فیل نہ کرے. پھر میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں دیکھا. اس کے بارے میں ریان کنوکر اور سفیر جو ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر امریکہ کے اندر پیدا ہوتے تو امریکہ میں آپ کو امریکی صدارت پہ جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. امریکہ کے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک، واقعی مطلب آپ ان سے گفتگو کریں قرآن کے بارے میں، بائبل کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس کی صورتحال میں، تاریخ کے بارے میں فروش. ایک سونا، 1 گھنٹہ سونا، آخری وقت میں سوتے ہی نہیں تھے، اور آخری وقت میں تو صرف کتاب پڑھتے تھے. اور میں نے پوچھتا تھا میں نے کیا کرتے ہیں رات کو؟ بے چینی نہیں ہوتی؟ کہ تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے لیکن میں نہیں. اور ٹی وی بھی بہت کم دیکھنا. 1-1 2-2 بجے تک تو رات کی ان کی مجلس چلتی تھی جس میں دنیا جہان لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور سب کچھ کیا.
یہ جو کرائسس ہے نا نواب اکبر بگٹی کا، یہ بہت چھوٹا سا کرائسس تھا جس کو ذاتی انار میں خراب کر دی. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں واقعہ صورتحال یہ کہ نواب اکبر بگٹی کی جو اچ پاور پلانٹ ہے اس کے تحت ایک زمین میں ان سے گزرنے تھے پائپ لائنز. تو نواب صاحب کو پتہ چلا کہ اس علاقے سے زمین گزرے گی، تو وہ سردار کی زمین تھی، نہیں تھی، قبیلے کی زمین تھی. تو انہوں نے قبیلے والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ میری جو تیار زمینیں ہیں جہاں فصل اگتی ہے وہ میں دے دیتا ہوں، یہ زمین آپ مجھے لے لیں. میں اس وقت ڈی سی سی بی تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایکسچینج کرا. اب یہ دونوں کردار فوت ہو چکے ہوئے ہیں. سکندر جمالی چیف سیکرٹری تھے اور یہ نواب صاحب تھے. اس دوران ہوا یہ کہ انہوں نے وہ پورے کا پورا جو ہے پائپ گزار لیا. اب پائپ جب گزاری تو اچ پاور پلانٹ کا افتتاح ہونا تھا. اس موقع کے اوپر اکبر بگٹی صاحب کو جو زمین تھی اس کی پیمائش شروع ہوئی تو وہ کوئی کئی ہزار ایکڑ بنتی جا رہی تھی اور 1 کروڑ پارٹ شروع ہوئی کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے، پی پی ایل سے گاڑیاں لی ہوئی، پتہ نہیں کیا کہا جو بھی وہ جو مراد دی ہوئی تھی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے سوئی پلانٹ کے پروٹیکشن میں صرف 3 لیویز کے سپاہی ہوتے تھے. اس وقت 3 کروڑ روپے مہینے سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر پروٹیکشن پہ، صرف پروٹیکشن پہ. پھر وہ لوگوں کو اٹھایا ہوا تھا. پاک ہمارے یہاں ایجنسیز کا عجیب و غریب معاملہ ہے نا، ایک کو اٹھاتے ہیں پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں، تیسرا. آخری وقت میں چودھری شجاعت کی اور اس کی جو ٹیم گئی ہے، مشاہد حسین صاحب صاحب کو لائن پہ لے، وہ بالکل اگری کر گئے تھے اور نواب صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی مشرف سے ملاقات کرائیں گے. سوئی ایئرپورٹ جو ہے وہ ڈیرا بگٹی سے تقریباً 1 گھنٹے کے راستے پر ہے. اب نواب صاحب خود مجھے اس وقت جیل اس میں ایگزائل میں تھے، جو پہاڑوں پہ تھے. تو پہاڑوں میں خاص طور پہ میں نے کہا آپ کیوں چلے گئے اس طرح؟ انہوں نے کہا میں اپنے قبیلے کو باقاعدہ کہہ کے گیا تھا کہ میں مشرف کے پاس ملاقات کرے جا رہا ہوں. اور باقاعدہ انہوں نے بلوچی وہ ٹائر پہنا، وہ سارا کچھ کیا، ہر چیز جیسے وہ کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے اس میں بھی کیا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے. صبح سویرے وہ روانہ ہوئے، قبیلہ ان کو چھوڑنے کے لیے آیا، وہاں سے آ کے ایئرپورٹ پہنچے، پورا دن ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے. میں بتاتا ہوں وہ لوگ اب دنیا سے چلے گئے کہ جن لوگوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اگر نواب بگٹی کی جو اس نے ہینگ کر دیا تھا تو یہ آپ کی عزت بناتے ہیں. اگر آپ مشرف اس وقت ڈاکٹر شازیہ کیس میں اس کیپٹن کو پکڑ لیتا تو ہو گیا. ہمارا دوست تھا بگٹی، اس کا جو ایڈوائزر تھا، ان کے ساتھ بہت ہوتا تھا. وہ کیا نام ہے اس کا، بڑا مشہور، بہت مشہور تھا، مشیر داخلہ بھی کئی دفعہ داخلہ بھی ہوتا تھا. تو وہ جب مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جس وقت ایک خبر پھیلنا شروع ہوئی ہے تو اس کو فون آنے شروع ہوئے کچھ بلوچ رہنما، کیونکہ بلوچ جتنے بھی لیڈر ہیں نا یہ سارے کے سارے نواب صاحب سے اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ بس جائے، کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا. تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ کیا بنا کیا، تو کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہو گیا ہے، یہ جواب دیتا تھا وہ باقاعدہ. تو رازق بگٹی تو وہ جواب دیتا تھا، کہتے تمہاری خواہش کے مطابق. بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ کہا کرتے تھے اس کے نواب بگٹی کے بیٹے کہ ہمارے باپ کی لاشیں اٹھائیں گے اور پھر ملک کے اندر بدنامی کریں گے. ہم نے لاش دی، انہوں نے اٹھائی. تو نواب اکبر بگٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت بڑا اسٹیٹسمین. مجھے یاد اچھی طرح جس انہوں نے 1988 میں بنایا ہے، اپنا آئے ہیں، اپنا چیف منسٹر ہیں. تو میں اسسٹنٹ منسٹر کوئٹہ تھا. مجھے کہتے ہیں کہ چھوٹے اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈو. میں نے کہا جی میرے پاس میں جگہ اچھی جگہ ڈھونڈو. میں نے کہا یہ سب سے اچھی چیز ہے، کوئٹہ سے زیادہ. نہیں یہاں تم نزدیک ہو گئے، کسی وقت بھی ہمارے درمیان اگر فرینکنس کا آپس میں گفتگو مکالمہ ہو گیا تو غلط ہوگا. تو وہ تم ایسا کرو. میں نے کہا کہ میں نے جدھر مرضی لگا دو. لیکن اس حد تک وہ بندہ جو تھا رواداری کا اور ساری چیزیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. مجھ سے عمر میں کتنا فرق ہے، اسٹیٹس میں کتنا فرق ہے، گورنر رہے ہیں، فیروز خان نون کی کیبنٹ میں وزیر رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواب صاحب کے میں گھر گیا ہوں اور مجھے دروازے تک آ کے بندہ چھوڑ کر آیا. غلام اسحاق خان اس وقت وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ملنے کے لیے بیٹے کی فاتحہ پہ، تو انہوں نے کہا اپنی بندوقیں باہر رکھیں. گن مین پریزیڈنٹ کا گھر، بڑے پولیس والے شور شرم چاہتے ہیں. غلام اسحاق خان پیچھے، اس نے کہا میں ایک قبائلی آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے قبائلی رسم و رواج کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے کمرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے. ہم نے روایات، رواج، مینرزم، ان ساری چیزوں میں ایک کمال کا آدمی جسے کہتے ہیں. میں نے اس طرح کی شخصیت جو ہے اتنی پڑھی لکھی، اتنی صاحب علم، اتنی، اور اس کو بلوچوں نے بھی، میں بتاؤں آپ کو،
بلوچوں میں نے بھی نواب اکبر بگٹی کو اس طرح کی کیفیت میں نہیں دیکھا، وہ بھی کسی اور طرف چلتے رہے، کسی اور انسرجنسی کے معاملے میں رہے۔ وہ جس آج اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل آج اس بات پہ تسلیم کرتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا جو ہے بہت آسان ہے، لیکن آزادی کو مینٹین کرنا، برقرار رکھنا بہت مشکل ہے، اکبر بگٹی اس وقت کہا کرتے تھے۔ اور وہ اکثر اس کی جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو لیول تھا کمفرٹ کا، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آج ایک اکبر بگٹی چلا جائے گا تمہیں ان سے 10 گنا بڑے بلیک میلوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، اور آج وہ کر رہے ہیں، آج وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا کریں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کی پوری تاریخ میں نہ اس طرح کا کوئی سردار گزشتہ 100 سال پہلے آیا تھا، اور نہ آگے مجھے کوئی نظر آ رہا ہے کہ جس کی انگلش کے ورڈ سلویا میتھسن نے کتاب لکھی، ان کی ٹائیگرز آف بلوچستان۔ میں یاد ہے کہ جنرل روڈ میں ایک زمانے میں اکیلا گھومنا، مطلب بلو سوٹ، ڈارک بلو، ہلکی اور ٹائی لگائے ہوئے پاتے تھے۔ گوشادہ میں کتاب ہوتی تھی جس میں اپنا نیوز ویک لینا یا ٹائم کا رسالہ اٹھانا، یا کوئی کتاب ملی ہوئی تو وہ لے کے آنا۔ وہ لکھتی ہے کہ اتنی پیرسنگ آئیز تھی اس بندے کی، اتنا خوبصورت پرسنالٹی تھی کہ یورپ کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت بھی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہارٹ تھراپ، مطلب واقعی پرسنالٹی کی شخصیت تو وہ تھا بھی پرسنالٹی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ علم، بھائی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں، لوگ ہارٹ تھراپ ہوتے ہیں لیکن گفتگو کرنی نہیں آتی۔ لیکن نواب اکبر بگٹی تو جس وقت گفتگو کرتا تھا، جس طرح کو ایچ ایس این کالج میں وہ شخص یہاں پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد سول سروس اکیڈمی میں ان کے ساتھ رہا، اور پھر اس کا مجھے انہوں نے ایک زمانے میں اپنی بایوگرافی لکھوانی شروع کی تھی، تو وہ پھر میں کدھر رہ گئی؟ میں اس میں اصل میں نواب صاحب نے ایسی باتیں کی میں آگ لگ گئی۔ تو مجھے ایک دفعہ پوچھا انہوں نے کہ اپنا وہ کدھر گئی اپنا کتاب چھپ نہیں رہی؟ میں نے کہا جی وہ ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ میرے مرنے کے بعد چھپے یا آپ کے مرنے میں۔ تو کہنے لگے تمہیں مارنا تو بہت آسان ہے۔ اب کب آ رہی کتاب؟ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں نا ایک شروع کے سے جو ان کی جو بچپن کے جوانی کی وہ تو میں نے کالموں میں لکھ دی ہے، لیکن وہ بعد میں لیٹر آن انہوں نے ان کے اندر ایک بڑی خوبی تھی، اسکینڈل بہت ان کو یاد تھی، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، ہاں ہو سکتا ہے کسی پتہ چلنی چاہیے، تو اس کو رسک لے لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھی بات ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بایوگرافی بھی ہے نواب صاحب کی، جب اتنی آپ نے تعریفیں کی ہیں، نئی نسل کو بھی پتہ چلے کیا ہے اور وہ لیڈر کیا تھے اور اب لیڈر کیا ہے۔ چلے اگلی برسی سے پہلے لانچ کریں انشاءاللہ کچھ کروں۔ چلیں جی ناظرین، یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کا، کہ ان 80 سال کے دوران جماعت اسلامی نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ آج جماعت اسلامی اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے، 79 ایئرز گزر چکے ہیں جماعت اسلامی کو قائم ہوئے، اور یہ صاحب ان 80 سال تقریباً جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر کیا حاصل کیا، کیا ناکامی؟ ملک سے عالمی سطح پہ تو بہت بڑی اس کی ایکنالجمنٹ ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک بہت بڑی رائٹر ہے جس نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، میرا خیال ہے آج کے دور کی شاید مسلمانوں کے معاملے میں سب سے بڑی رائٹر ہے، جو مستشرقین میں کہا جا سکتا ہے جس کو، اورینٹلسٹ۔ وہ اس کی کتاب ہے بیٹل فار دا گاڈ۔ بیٹل فار دا گاڈ۔ اس بیٹل فار دا گاڈ میں اس نے لکھا ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت اور ان کی فکر سے پہلے کم از کم 500 سال تک مسلم امہ پر ایک سے کہتے ہیں اندمال تھا، جمود تھا، اور سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، حکومت چل رہی ہے سرکار کی، اور اس کے بعد چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے ہم کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہے، روزہ رہتے رہے، حج، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور خیر کے اسباب بنا۔ نہیں، جو خیر کی بات لیکن مولانا مودودی نے اسلام کا ایک بالکل مختلف تصور دیا، پولیٹیکل اسلام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک ویسٹرن سیولائزیشن کے مقابلے میں ایک تہذیبی تصور دیا کہ مسلمان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور اس کے کہتے ہیں وہ ترجمے جب ہوئے ہیں تو تب اخوان المسلمون میں سید قطب کی موومنٹ چلی ہے اور باقی لوگ
چہرے ہی بدل گئے ہیں تحریک معصومی تحریک جو انڈونیشیا میں چلی ہے اور اس کے بعد وہاں پر سوڈان میں چلی ہے، لیبیا میں، لیکن اس کی روح رواں مولانا مودودی کی ساتھ تھی۔ تو مولانا مودودی نے اپنے 72 لوگ تھے ٹوٹل، 6 اگست 1941 کو اور 3 شعبان 1360 ہجری کو یہ قائم کیا تھا، اور لاہور شہر میں 26 اگست کو، اور یہ لاہور شہر میں ہوتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پر پٹھان کوٹ میں ان کو اچھا دعوت ان کو علامہ اقبال نے دی تھی، اور علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ مولانا مودودی جو ہیں یہ اس وقت امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا مودودی نے ایک لکھا تھا مسئلہ قومیت۔ اس وقت 2 طرح کے نظریے چل رہے تھے، ایک تھا کہ قومیت جو ہے رنگ نسل زبان علاقے سے بنتی ہے، دوسرا اسلام، لیکن اس کے پیچھے لٹریچر موجود نہیں تھا۔ مسئلہ قومیت مولانا مودودی کا مسلم لیگ کے لوگ جو تھے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور پھر الزام بھی لگاتے تھے مولانا مودودی پاکستان کے مخالف۔ بعد میں ہوتا بہت لوگ، اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ الزام سیکولر لبرلز کے لگایا۔ اچھا اس نے تو پہلی جدوجہد آپ اندازہ کریں، قرارداد مقاصد جو ہے 1948 کے اس زمانے میں یعنی اس پاکستان کا رخ متعین کرنے میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ انہوں نے قرارداد مقاصد کو صبر، آج تک گلے کی ہڈی ہے ہر سیکولر لیبرل کی، یہ کیسے آگے، اور پھر اس کے بعد آگے چلے جی کامیابیوں ناکامیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عظیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عظیم صاحب، ہم کامیابیوں کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ناکامیوں کا بھی ذکر کریں کہ خدمت خلق کا کام ہو، ملک کے اندر کوئی آفت آ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے نوجوان، جماعت اسلامی کے ہم نے 75 سال کے بزرگ بھی ہم نے اس خدمت خلق میں دیکھے، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر جب ہم ایمانداری کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ابھی منور حسن صاحب کا انتقال ہوا، میرا خیال ہے کہ ہر بندے نے یہ کہا کہ ان جیسا ایماندار اور شفاف آدمی نہیں ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ 2-3 سیٹوں سے زیادہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی آپ نے رک کے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ شاید کہ حکمت عملی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ میرا خیال ہے جماعت جس طرز کی نظریاتی جماعت ہے اسے ووٹ بینک سے ناپنا تولنا جو ہے وہ کوئی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت جب بنی اور مولانا مودودی نے یہ کہا کہ بھی 3-4 نسلیں پتہ ماری کے ساتھ اپنا نیوکلیس مضبوط کرو، اپنے دستور کے مطابق چلو، کوئی انتشار تمہارے پاس سے نہ گزرے، کوئی لالچ تمہارے قدم ڈگمگا نہ سکے، یہ سارا کام جماعت نے کیا۔ اور اسی بانی جماعت نے یہ کہا کہ جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ ایک ماس موومنٹ بن جانا۔ تو ماسز کی طرف ہم اب جانا شروع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ میں تو اسے کوئی پوری طرح سے جمہوریت نہیں سمجھتا، یہ تو ایک بچہ جمہورہ ہے، الیکٹیبلز ہیں، کسی کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے۔ ووٹ بینک جو کچھ بھی ہے وہ جماعت کے پاس ہے، چند اور دینی جماعتیں ہیں جو ایک مسلک کی بنیاد پر اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، باقی تو جو ہے نا وہ وڈیرے ہیں، لغاری، مزاری، چودھری، ٹمن، نواب، وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بڑا ووٹ بینک بنا لیتا ہے، اور اس ووٹ بینک سے وہ نکل کے کسی اور کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ ووٹ بینک ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گے، چونکہ اب تک یہ کام ہوتا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، بڑے نعرے لگا لیں، بڑے آپ اچھے منشور لے لیں، اپنی پبلسٹی کر لیں، کروڑوں روپیہ پھینک دیں، آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور لوگ آپ نے جمہوریت کو بچہ جمہوریہ پاکستان میں کہہ دیا، بچہ جمہوریہ کہہ دیا، جو کچھ بھی کہہ دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ مراکش سے لے کے برنائی تک آپ کی طرح کی بہت ساری مولانا مودودی کی روح سے متاثر ہو کر بہت ساری تنظیمیں نکلی، اخوان بھی ہے، باقی کسی بھی جگہ بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی جمہوری راستہ ایسا ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہو؟ اگرچہ کہ بات آپ اس پہ یقیناً اڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے کہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی اور آئینی راستہ ہے۔ جی ہاں، نہیں، اصل میں جب تک کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آئے گا تو اسی راستے کے اوپر جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور میں چونکہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے یہ ایک کسی کو لیڈر بناتی تھی تو یہ 20-25 سال اس کو لیڈر بنا کر رکھتی تھی اور اس کی ہر ادا سے محبت کرتی تھی۔ اب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، یہ سارا کچھ پہلے ایک مٹھی کے اندر بند ہوتا تھا۔ یعنی جماعت اسلامی کے، ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ جو جماعت کے اوپر الزام لگنا شروع ہوا
یہ تو کوئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد شروع ہوا. یعنی پاکستان بننے کے بعد جو پہلی نشری تقریر قائد اعظم کی موجودگی کے اندر ریڈیو پاکستان پر ہوئی وہ مولانا مودودی نے کی. یہ تو جب ہم نے مقاصد قرار ایک پہلی تقریر 1947 میں شروع ہوئی اور پھر یہ چلتی رہی. لیکن جب جماعت نے پاکستان کے قرارداد مقاصد کے لیے اور مطالبہ نظام اسلامی کے لیے جدوجہد کی اور قائد اعظم کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، تب پھر اس پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس میں فوج بھی تھی، جس میں یہ بچہ جمہوریہ پارٹیاں بھی موجود تھی، انہوں نے پھر جماعت کو کرنے کی کوشش کی. ناپ تو نہیں بچے جمہوریت کے ساتھ آپ کا اتحاد بہت ہوتا ہے بار بار امیر الدین صاحب، بچے جمہوریت کے ساتھ شاید ہاں یہ ٹھیک. جی عاریہ مقبول جان صاحب، بعض اوقات ایک بڑا خطرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم وقتی طور پہ اس بڑے خطرے کو روکنے کے لیے یہ اتحاد بناتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ اپنی ساکھ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. ہم نواز شریف کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے وزیر اعظم بنایا جس دن اس نے جہاد افغانستان سے روگردانی کی، اور قاضی صاحب کی موجودگی میں اس نے پہلا ایک کارڈ کیا اور یہ کہا کہ جناب آپ الیکشن بھول جائیں، اور وہ جو اسپیشل انائے آتا ہے یو این او کا، اس کی ڈکٹیشن پہ قبول کرنا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا. تو جماعت اسلامی آئی جے سے نکل گئی. تو اسی طرح سے پی این اے کے ساتھ بھی ہوا کہ 90 دن کا انتخاب ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ وزارتیں لیں اور میرے ساتھ عیاشیاں کریں، تو ہم جو ہے وہ پی این اے سے نکل. ویسے جماعت اسلامی کو نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ابھی ایم ایم اے سے بھی بڑی جلدی میں شامل ہوئی، جلدی سے نکل گئی. ہاں جی اسی لیے کہ دیکھیے نکلتے ہیں اپنی اخلاقی ساکھ کو محفوظ بنانے کے لیے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ آپ کی اخلاقی ساکھ محفوظ نہیں تھی کیا؟ نہیں، دیکھیے جب آپ دینی جماعتوں کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے، اور فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے بعد اپنے دائیں بائیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی لے لیا، بے نظیر کے آل اولاد کو بھی ساتھ شامل کر لیا، تو ہم نے کہا کہ پھر یہ جدوجہد آپ ان کے ساتھ کریں، ہم اس طرح کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا امیر صاحب، آخری سوال کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ کیا اس جو میرا اپنا ایک ہے نظریہ تو نہیں لیکن اسیسمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے یہ راستہ بہت لمبا بہت طویل ہو جائے گا. کیا کوئی اور راستہ کبھی جماعت اسلامی کے ذہن میں رہا کہ ایک بہت بڑے پریشر گروپ کی طرف نکلا جائے، جیسے کیمرسٹوں نے پوری آدھی دنیا پہ انقلاب لے کے آگے تھے، کمال کر دیا تھا انہوں نے. اچھا نہیں عاریہ مقبول جان صاحب، آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے. جب ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو کنسنٹریشن کی پارلیمانی پارٹی بن کر اور پارلیمنٹ کے اندر کی تبدیلی، اس کے علاوہ بھی سوسائٹی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم نے آغوش بنائے، ہم نے غزالی بنائے، ہم نے ہسپتال بنائے، ہم نے یتیموں کے لیے سکول بنائے، یہ سارا کام کیا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کو گورن کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کام کرتے، ہم سی ایس ایس، ہم مطلب بینکنگ سیکٹر میں لوگوں کو لے کے جاتے، جو سوسائٹی کو تبدیل کرنے والی قوتیں ہیں ہم ان کو تیار کرتے. چلیں جی، بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. عظیم صاحب آپ نے وقت دیا، اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آئے اور اپنی جہاں کامیابیوں کا تذکرہ کیا، ہم اپنی ناکامیوں کی بھی نشاندہی کی. تو ناظرین اسی نوٹ پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل نئے موضوعات کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.